أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 232 سورہ بقرہ. وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمْ لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی اس کے رہائی کے ہیں. جب طلاق دی تم نے، طلقتم النساء عورتوں کو، فبلغنا با لام غین اس کا روٹ ورڈ ہے، پس وہ پہنچے یا پوری کر چکے، اجلہن اپنی مدت یا اپنی عدت کو، الف جیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فلا پس نہ، تعذلوہن عین ضاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، روکو ان کو، کہنا کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے ان خاوندوں سے، اپنے ان زوج سے، اذا جب تراضوا وہ باہم راضی ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروف معروف طریقے سے یا دستور کے مطابق. ذالک یہ، یوعظو واز سے واو عین وا اس کا روٹ ورڈ ہے، نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس سے، من کانا جو ہو، منکم تم سب میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. ذالک یہ، ازکا ذا کاف واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اس کی کمپیریٹو ڈگری ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تم سب کے لیے، وأطہر اور زیادہ ستھرا طہارت سے، طہارا اس کا روٹ ورڈ ہے. واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں علم رکھتے. آیت نمبر 233. والوالدات واو لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مائیں یا بچے والی عورتیں، یرضعن را ضاد عین اس کا روٹ ورڈ ہے، رضاعت سے دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 برس پورے، 2 برس، کاملین کامل یا مکمل، یا اور نون 2 کو ظاہر کر رہا ہے، لمن اس کے لیے جو، ارادہ کرے، ان کے، یتم تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، کہ وہ پورا کرے، یتم الرضاعہ دودھ پلانے کی مدت. وعلی اور پر، علی المولود باپ پر، لہو اس کے، رزقہن کھانا ہے ان عورتوں کا، وکسوتہن
کاف سین واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے اور کپڑا ہے ان عورتوں کا بالمعروف معروف طریقے سے یا دستور کے مطابق. لا نہیں تکلف تکلیف دی جاتی نفس کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق یا اس کی گنجائش کے موافق. لا نہیں تضار ضاد را را اس کا روٹ ورڈ ہے ضرر دیا جائے یا نقصان دیا جائے. والدتن ماں کو والدتن بولدہا اس کے بچے کی ولا اور نہ مولود والد کو لہو اس کے بولدہی جس کا بچہ ہے. وَعَلَى اور پر عَلَى الْوَارِثِ وارث پر مثل اسی مثال ذالک اسی طرح. فَإِن پس اگر ارادہ را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے ارادہ کریں فصالاً فا صاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے کہ دودھ چھڑانے کا. ان بارے میں ترازن رضا سے باہم رضامندی سے من ہما ان دونوں کی ہما بھی تسمیہ کے صیغے کو ظاہر کر رہا ہے. وتشاور سین واو را اس کا روٹ ورڈ ہے اور مشورے سے فلا پس نہیں جناح کچھ گناہ علیہما ان دونوں پر. وَإِن اور اگر ارد تم را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے تم لوگ چاہو ارادہ کرو ان کے تسترضعوا کے پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو ان کی اولاد کو فلا پس نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر. اذا جب سلمتم سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے حوالے کر دو تم ماں جو آتیتم الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے دینا ٹھہرایا تھا بالمعروف دستور کے مطابق. واتقوا اور ڈرو واتقوا اللہ اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر مسلسل دیکھنے والا ہے. والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کر لیے جاتے ہیں واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے منکم تم سب میں سے. وَيَذَرُونَ واو ذال را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن عورتیں زوج. یتربصن را با صاد اس کا روٹ ورڈ ہے وہ انتظار میں رکھیں بِأَنفُسِہِنَّ اپنے آپ کو اربعۃ 4 اشہر مہینے و عشرہ
اور 10 دن فَإِذَا پھر پس جب بلغنا وہ پہنچے پوری کر چکے اجلہن اپنی مدت اپنی عدت فلا پس نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم سب پر فیما اس میں فعلنا کہ کریں فی میں انفسہن اپنے نفسوں کے لیے بالمعروف یعنی اپنے حق میں بالمعروف قاعدے کے مطابق یا بھلی طرح سے واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر مسلسل خبر رکھنے والا ہے ولا اور نہ جناح کچھ گناہ اسم ہے یہ علیکم تم سب پر فیما اس میں تم عین را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے کہ اشارہ کرو تم بہی اس میں من خطبت نسائی پیغام نکاح کا ان عورتوں سے او یا اکنتم کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے یہ فعل ہے کہ پوشیدہ رکھو سے فی میں انفسکم اپنے دلوں میں علیما معلوم ہے علیم اللہ اللہ کو انکم بے شک تم سب ستذکرونہن ان قریب البتہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن نہ وعدہ کرو نکاح کا واو عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے اب یہ دیکھیے کہ جیسے اس میں یہ تواعدو آیا ہے تو اس کے معنی ہے باہم وعدہ کرو ان سے سرن چھپ کر الا مگر ان کے تقولو تم کہو قولا بات معروفہ شریعت کے مطابق یا بھلے طریقے سے ولا اور نہ تعزمو تم عزم کرو عین زا میم اس کا روٹ ورڈ ہے عقدتن نکاحی عقد کا نکاح کے حتی یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے یبلغ الکتابہ یعنی جو مقرر میعاد ہے یا عدت مقررہ ہے اجلا اپنی مدت کو وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما جو فی میں انفسکم تمہارے جیوں میں ہے یا تمہارے دلوں میں ہے فاحذروہ پس اس سے ڈرتے رہو حاذال را اس کا روٹ ورڈ ہے وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا حلیم تحمل کرنے والا ہے جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 232 سے اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکے اپنی عدت کو تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے جبکہ راضی ہو جائیں آپس میں
دستور کے مطابق یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی اور بہت پاکیزگی ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 برس پورے، پھر جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت، اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور کے تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق، نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔ پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں یعنی 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورے سے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم لوگ چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دائیا سے اپنی اولاد کو، تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا موافق دستور کے، اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، تو چاہیے کہ وہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب پورا کر چکے اپنی عدت کو، تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق، اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، اور کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ اشارے میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کا، یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر، مگر یہی کہ کہہ دو کوئی بات رواج شریعت کے مطابق، اور نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت مقررہ اپنی انتہا کو، اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، سو اس سے تم ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں، اور تھوڑا سا ہم اس سے پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں جو آیت نمبر 232 ہے اس میں سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت طلاق پا کر اپنی عدت پوری کر چکی ہو اب وہ آزاد ہے، جہاں چاہے اپنی پسند سے نکاح کر لے۔ اس کے اس ارادے میں طلاق دینے والے شوہر کو یا اس کے خاندان والوں کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، تو اب عدت کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اسی شوہر سے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ اب اس میں جو ہم آیت نمبر 228 میں پڑھ چکے ہیں کہ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں شوہر کو عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل ہے،
لیکن اگر عدت پوری ہو گئی تو اب یہ طلاق رجعی نہیں رہی بلکہ طلاق بائن ہو گئی۔ بائن کے معنی جدائی کی۔ اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب اگر یہ رشتہ پھر سے جوڑنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، اور اب اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے۔ پھر سے میں بات کی وضاحت کرتی چلوں، عدت کے اندر رجوع کی صورت میں عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اسی سابق شوہر سے نکاح ثانی کر لے، اور چاہے تو اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کر۔ البتہ جو طلاق مغلظ ہوتی ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد جب تک اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اور وہ بھی اسے طلاق نہ دے دے، سابق شوہر کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ طلاق بائن کے بعد اگر وہی عورت اور وہی مرد پھر سے نکاح کرنا چاہیں تو اب کسی کو اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ اس بات کی وضاحت اس لیے کی گئی کہ عام طور پہ عورت کے قریبی رشتہ دار اس میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے پہلے بھی تمہیں ستایا تھا، اب تم پھر سے اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو ہم تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو شان نزول آتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت معقل بن یسار نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کر دی تھی، اس نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی۔ اس کے بعد یہ شخص اپنے فعل پر پشیمان ہوا اور چاہا کہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ اس کی بیوی یعنی معقل بن یسار کی بہن بھی اس پر آمادہ ہو گئی، لیکن جب اس شخص نے معقل سے اس کا ذکر کیا تو ان کو طلاق دینے پر چونکہ غصہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا اعزاز کیا تھا، اپنی بہن تمہارے نکاح میں دی تھی اور تم نے یہ قدر کی کہ اس کو طلاق دے دیا، اور اب تم میرے پاس آ رہے ہو کہ دوبارہ نکاح کرو۔ تو اب انہوں نے قسم کھا لی کہ اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں لوٹی۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا جابر بن عبداللہ کی چچا زاد بہن کا، تو اس میں ان واقعات پر پھر یہ مذکورہ آیت نازل ہوئی جس میں معقل اور جابر کے اس رویے کو ناپسند اور ناجائز قرار دیا گیا، اور چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اس لیے آیت سنتے ہی معقل بن یسار کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور خود جا کر اس شخص سے بہن کا دوبارہ نکاح کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ نے بھی تعمیل فرمائی۔ تو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی یہ محبت رکھے کہ ہم بھی اس کے احکامات کو جان کر اس پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ لیکن پھر آگے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے ہے جو واقعی ایمان رکھتا ہو اللہ اور یوم آخرت ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہی نہیں تو اس کے لیے تو ساری نصیحت گویا بھینس کے آگے بین بجانا ہے، اسے کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرما رہے ہیں کہ یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور عمدہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی کہ ان احکامات کی پابندی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے، ان کی خلاف ورزی کا نتیجہ گناہوں کی غلاظت میں آلودگی اور فتنہ اور فساد ہے، کیونکہ عاقلہ بالغہ جوان لڑکیوں کو مطلقاً نکاح سے روکا گیا تو ایک طرف تو ان پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہے،
دوسری طرف ان کی عفت اور عصمت کو خطرے میں ڈالنا ہے، تیسرے اگر خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کا وبال بھی انہی لوگوں پر عائد ہوگا جنہوں نے ان کو نکاح سے روکا۔ لہذا تم اپنی عقل کو مقدم مت رکھو بلکہ اللہ کے احکام کو مقدم رکھو۔ مرد اور عورت دونوں کا خالق وہی ہے، اسے مرد بھی عزیز ہے اور اسے عورت بھی عزیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یعنی تمام مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہے۔ تو اللہ کو تو ہر انسان محبوب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اللہ کا علم بھی کامل ہے، وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے اور مرد کے کیا حقوق ہونے چاہیے۔ اب اس میں یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ عورتوں کو نکاح کرنے سے جو روکتے ہیں تو اپنے نزدیک اس میں کچھ مصالحت اور فوائد سوچتے ہیں، یعنی اپنی عزت اور غیرت کا تخیل یا ان کی شادی کے بدلے کچھ مالی منفعت حاصل کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں اور فائدوں سے خوب واقف ہیں، ان کی رعایت کر کے حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم چونکہ حقائق امور اور معاملات کے انجام سے بے خبر ہو، اس لیے تم تمام غور و فکر اور ناقص رائے سے کبھی ایسی چیزوں کو مصلحت اور فائدہ سمجھ لیتے ہو جس میں تمہاری ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے۔ جس عزت و غیرت کو تھامتے پھرتے ہو، اگر مطلقہ عورتیں بے قابو ہو جائیں تو سب عزت خاک میں مل جائے گی۔ تو اس جگہ یہ قانون پیش فرمایا گیا کہ مطلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کے مطابق نکاح سے روکنا ایک جرم ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آیت آتی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہو۔ یعنی اگر طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ مطلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے اور رضاعت کی مدت پوری کرے تو 2 سال تک وہ عورت اس ذمہ داری سے انکار نہیں کر سکتی، اور اس مدت میں بچے کے باپ پر مطلقہ کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری ہے، جسے ہم نان اور نفقہ کہتے ہیں، اس لیے کہ قانوناً اولاد شوہر کی ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں دستور کا لحاظ رکھنا ہوگا، یعنی مرد کی حیثیت اور عورت کی ضروریات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ مرد کروڑ پتی ہو لیکن وہ مطلقہ بیوی کو اپنی خادماؤں کی طرح نان نفقہ دے۔ اولاً اس میں یہ پتہ لگا ہمیں کہ دودھ پلانا ماں کے ذمے واجب ہے، بلا عذر کسی ضد یا ناراضگی کے سبب دودھ نہ پلائے تو گناہ گار ہوگی، اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی اجرت اور معاوضہ نہیں لے سکتی جب تک وہ اس کے اپنے نکاح میں ہے، چونکہ یہ اس کا اپنا فرض ہے۔ اب دوسرا ہمیں اس سے یہ پتا چلا کہ پوری مدت رضاعت 2 سال ہے، اور جب تک کوئی خاص عذر نہ ہو بچے کا حق ہے کہ یہ مدت پوری کی جائے۔ البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر 30 مہینے یعنی 2.5 سال کے عرصے میں دودھ پلا دیا تو احکام رضاعت ثابت ہوں گے۔
اور 2.5 سال پورا ہونے کے بعد بچے کا دودھ پلانا باتفاق حرام ہے۔ بہرحال چونکہ یہاں قرآن میں 2 سال کا حکم ہے، اس لیے 2 سال کے بعد کوئی مجبوری ہو تو 2.5 سال تک پلایا جا سکتا ہے۔ پھر اس میں یہ چیز ہمارے پاس واضح ہوئی کہ اگرچہ دودھ پلانا ماں کے ذمے ہے، لیکن ماں کا نفقہ ضروریات زندگی باپ کے ذمے ہے، اور یہ ذمہ داری اس وقت تک بچے کی ماں اس کے نکاح یا عدت میں ہے اس وقت تک ہے، اور طلاق اور عدت پوری ہونے کے بعد نفقہ زوجیت تو ختم ہو جائے گا، مگر بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ دینا باپ کے ذمے پھر بھی لازم رہے گا۔ پھر ہمارے ایک اور چیز یہ کہ اگر بچے کو دودھ پلانے سے کسی ضرورت کے سبب ماں انکار کرے تو باپ کو اسے مجبور کرنا جائز نہیں، لیکن اگر بچہ کسی دوسری عورت یا جانور کا دودھ نہیں لیتا تو پھر ماں کو مجبور کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس میں اگلی چیز یہ آئی کہ پھر کہ دونوں کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق نہ تو تکلیف پہنچائی جائے کسی والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور نہ وہ جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے، جیسا کہ حدیث نبی ہے، یعنی نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی نقصان اٹھانا ہے۔ پھر اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو بچے کو دودھ پلانے والی مطلقہ عورت کا نفقہ جو ہے وہ مرحوم کے وارثوں کے ذمے ہوگا۔ پھر آگے یہ بات بھی اس میں واضح کی جا رہی ہے کہ اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی سے تو کچھ گناہ نہیں، اور پھر یہ کہ جب تم بچے کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے مطابق، یعنی یہ نہ ہو کہ نفقہ بچانے کے لیے اب تم مدت رضاعت کے درمیان بچے کی ماں کے بجائے کسی اور عورت سے اس لیے دودھ پلوانے لگو کہ اسے معاوضہ کم دینا پڑے۔ اگر تم کسی دائیا وغیرہ سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو پہلے بچے کی ماں کو بھلے طریقے پر وہ سب کچھ ادا کر دو جو تم نے اس سے طے کیا تھا۔ اب رضاعت کے بعد اگلا جو ہمارے پاس اس میں موضوع آ رہا ہے آیت نمبر 234 میں کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں روکے رکھے اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے آیت نمبر 228 میں کہ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض بیان ہوئی ہے، یہاں پر بیوہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شوہر کی وفات کے بعد 4 ماہ 10 دن بعد تک اپنے آپ کو شادی سے روکے رکھے، یعنی قمری مہینے کے مطابق اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ پھر عدت گزر جانے کے بعد وہ آزاد ہیں، جہاں مناسب سمجھیں نکاح کر سکتی ہیں، تو اب یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں روکنا نہیں چاہیے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی کہ یہ بیوہ ہو کر صبر سے نہیں بیٹھ سکی، اس سے رہا نہیں گیا، یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ اب تمہیں اس کا کوئی اختیار نہیں کہ تم انہیں روکو۔
اب اس میں یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جو عدت کے احکام ہیں اس کے حوالے سے جس کا خاوند مر جائے تو اس کو عدت کے اندر خوشبو لگانا، سنگھار کرنا، سرما لگانا، تیل بلا ضرورت دوا لگانا، مہندی لگانا، رنگین کپڑے پہننا درست نہیں، اور نکاح ثانی کے لیے صریح گفتگو بھی درست نہیں، رات کو دوسرے گھر میں رہنا بھی درست نہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ اور میں احکامات کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں۔ اس میں اپنے آپ کو روکے رکھے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس مدت میں نکاح نہ کرے، بلکہ اس سے مراد اپنے آپ کو زینت سے بھی روکے رکھنا ہے۔ چنانچہ احادیث میں واضح طور پر یہ احکام ملتے ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے، زیور، مہندی، سرما اور خوشبو اور خضاب لگانے سے اور بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر جمہور اس بات کے جمہور جو ہیں علماء وہ اس بات کے قائل ہیں کہ زمانہ عدت میں اس عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر نے وفات پائی، اور دن کے وقت اگر کوئی بہت ضروری کام ہے تو اس سے وہ کے لیے باہر جا سکتی ہے، مگر قیام اس کا اسی گھر میں ہونا چاہیے۔ پھر اس میں ہمارے پاس جو آگے اس حوالے سے آ رہا ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس میں آیت نمبر 235 میں فرما رہے ہیں، یعنی اگر کسی عورت کا عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا کسی صورت میں، نہ ہی اسے واضح طور پر پیغام نکاح دیا جا سکتا، البتہ اشارے کنارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے اس سے دلچسپی ہے، یا پھر یہ بات اپنے دل میں پوشیدہ رکھی جائے اور عدت ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ان کا خیال تو آئے گا کہ یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں۔ کوئی آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ جو میرے دل میں بیوہ کے بارے میں خیال آ رہا ہے، اس سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی ہے تو شاید میں گناہ گار ہو گیا ہوں۔ تو یہاں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ ایسے خیال کا آنا گناہ نہیں ہے، قانون فطرت ہے، لیکن اس کا صریحاً صاف طریقے سے اظہار کرنا وہ منع ہے، کہ یہ نہ ہو کہ خفیہ نکاح کی بات پکی ہو جائے، لیکن تم کوئی ایسی معروف بات کہہ سکتے ہو جس سے انہیں اشارہ مل جائے۔ اور پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ گراہ نکاح جو ہے وہ مت باندھو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، یعنی یہاں کتاب سے مراد یبلغ الکتاب اجلہ جو آ رہا ہے، کتاب سے مراد قانون شریعت ہے۔ کتاب اللہ میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کی گئی ہے، اس کا پورا ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالی غفور ہے، بخشنے والا ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے تو استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالی معاف فرمائے گا۔ وہ حلیم ہے، تحمل کرنے والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اگر چاہو تو تم توبہ کر لو۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے بتائے ہیں،
پھر اس میں تھوڑی سی اور اس کی ڈیٹیل کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو عدت وفات ہے یہ ہر عورت کے لیے ہے، جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، جو ہمیں سورہ طلاق میں پتہ چلتا ہے، یعنی حمل والی عورتوں کی مدت وضع حمل ہے۔ پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت حتیٰ کہ سرما لگانے یا خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔